اب تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے لیاقت پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان مولانا اسلم حنیف حفظہ اللہ تعالی۔ گفتگو کا عنوان ہے اس پرفتن دور میں غیر محرم کے ساتھ آڈیو ویڈیو کالز یا گفتگو کرنا، کیا یہ خلوہ بالاجنبیہ میں آتا ہے یا نہیں؟ تشریف لاتے ہیں مولانا اسلم حنیف حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اساتذہ کرام اور علماء کرام، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک طالب علم کی گفتگو یقیناً یہ ایک امتحان سے کم نہیں۔ شاید میرے بھائی مسعود اظہر صاحب نے پھندا تیار کر رکھا تھا، پہلے سے چیک کیا کہ کس کی گردن میں فٹ ہوگا، اٹھا کے فٹ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس عنوان پہ گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے فتنے اس جدید دور کے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انفرادی نہیں اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انفرادی سوچ نہیں، اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ دور بدلا، نئے سے نئے فتنے جنم لے کے ہمارے سامنے۔ ایک وقت ہوتا تھا صرف ایک تحصیل میں ایک تار گھر ہوتا تھا پیغام رسانی کے لیے، مخصوص الفاظ سمجھنے والے وہ لکھتے، آگے سمجھنے والا اس کا ترجمہ کر کے متعلقہ بندے تک پہنچا دیتا، معاملہ ختم۔ پھر دور آیا پی ٹی سی ایل کا، گھر میں ایک سیٹ رکھا ہوا ہے، باپ بھی گھر میں ہے، ماں بھی گھر میں، بھائی بہنیں سارے گھر میں، بیٹے بیٹیاں گھر میں موجود۔ عموماً لاؤنج میں ہال کمرے میں وہ سیٹ پڑا ہوتا، کال آتی، جس کی ذمہ داری ہے وہ کال سنتا۔ اگر کہیں کوئی معاملہ ادھر ادھر کا ہوتا فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے، بات سمجھ آتی کہ یہ گفتگو غلط رستے پہ جا رہی ہے، پٹڑی سے اتر رہے ہیں، کنٹرول ہو جاتا۔ جدید دور آیا جسے آپ جدید نیٹ کا دور کہہ لیں، میڈیا کا دور کہہ لیں، اور بالخصوص مجھے سچی بات ہے کہ یہ موبائل کا نام لیتے وقت نا مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً وہ یاد آتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچوں کے ہاتھ میں ایک بٹیرا ہے، جیسے چاہتے ہیں اس کو لڑاتے ہیں، وہ اسے بٹیرا کہا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا ایک شیطانی عمل ہے، جب سے یہ ٹچ موبائل آیا اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ خلوت خلا یخلو سے ہے علیحدہ ہونا۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس خلوت کے بارے، گفتگو کے بارے، معاملات کے بارے، محرم رشتوں کے بارے مکمل تفاصیل موجود ہیں۔ ان پہ اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً یہ علماء کرام کے سامنے ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کے سامنے چراغ دکھانا۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے میں تھوڑا سا ایک دوسرے پہلو کی طرف
इशारा करना मुनासिब समझूंगा कि ये ऑडियो वीडियो कॉल्स, क्या ये भी वही ममनुआ खलवत है? सवाल असल में ये है। आम तौर पे ये मेरा भी तजर्बा है, आप भी जानते हैं, बराह रास्त आमने सामने बंदा शायद बात करते हुए कुछ शर्म, कुछ लिहाज, कुछ हया महसूस करता है, खा लेन देन का मामला हो, हंसी मजाक का हो या किसी भी अंदाज में। वही बात जब मोबाइल पे आएगी, फिर चूंकि तन्हाई है, तन्हाई में वो बात बहुत फैल भी जाती है और पटली से उतर भी जाती है। और बिलखुसूस माफ़ी चाहते हुए इंतहाई माजरत के साथ, जब किसी से किया हुआ वादा निभाने का इरादा न होना, फिर होता है मोबाइल उठाओ। जिस जमात ने वादा लिया, उलमाए किराम, जिस जमात ने वादा लिया, मोबाइल उठा के सामना नहीं कर सकते, मोबाइल उठा के खुद कह दो कि भाई मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। ये बड़ी आसान सी बात है। अगर वही बात सामने होगी, फिर शायद बंदा इतना जुमला भी न कह सके। यही मोबाइल, दोनों पोजीशनें, ऑडियो वीडियो, नौजवान बच्ची के हाथ में, नौजवान मेरे और आपके बेटे के हाथ में, अंजाम क्या होगा? ऑडियो भी है, वीडियो भी है। बज़ाहिर क्या है? ये हमारी ज़रूरत है। बेटा बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें डाउनलोड करना पड़ती हैं, लिहाजा मजबूरी है। अब मजबूरी वो कैसी है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन उसके ज़रिए जो फसादात, बल्कि यूँ कहना चाहिए जो मुफसदात सामने आ रहे हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, कोई भी बाखबर इससे ना आशना नहीं, इससे ला इल्म नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, ला यखलुवन्ना राजुलुन बिमरातिन इल्ला माहा ज़ू महरम, कोई अजनबी गैर महरम किसी औरत से बात न करे अलहदगी में, जब तक कि उस औरत का महरम रिश्तेदार वो पास न हो। हदीस पाक। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिमरातिन इल्ला काना सालिसहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी गैर महरम औरत से बात करता है अलहदगी में, तन्हाई में, उन दोनों के साथ तीसरा शैतान होता है। हजरात, ये तो अलहदगी एक जिस्मानी तौर पे बाकियों से अलग, एक इससे भी हटके बिल्कुल तन्हाई और ऐसा सन्नाटा कि शायद फरिश्ते भी किसी चीज की हट महसूस ना कर सके। वहां पे जो बात होगी, जो अंदाज होगा, जो गुफ्तगू होगी और ऑडियो वीडियो वो फिल्म चलेगी, उसका अंजाम क्या होगा? मेरे पास इस मौजू के हवाले से फतावा अल जामिल कबीर शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला, इसी तरह फतावा शेख सालेह अल फौजान, सऊदीया का प्रोग्राम नूरुन अला दर्ब, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल हुसैमीन, इनके फतावा मौजूद हैं। और उन्होंने यहां तक लिखा है, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिमरातिन हत्ता वलौ युअल्लिमुल कुरान, कुरान पढ़ाने के लिए भी अगर कोई कारी, कोई आलिम, कोई मौलवी किसी औरत को तन्हाई में बिठा के उसको कुरान का सबक देता है, वो कहते हैं ये भी जायज नहीं है। कुरान पढ़ाना भी अलहदगी में, गैर महरम लड़की को वो भी जायज नहीं। ये जाए कि ऑडियो वीडियो कॉल्स
اگر یہ بھی خلوت میں شامل نہیں، ممنوع خلوت میں یہ شامل نہیں، تو پھر کون سی چیز باقی ہے جس پہ پابندی لگائی جائے؟ اور قرآن پاک نے بڑے صاف الفاظ میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہہ کے مہر ثبت کر دی ہے کہ کان اور آنکھ در حقیقت یہی دو ذریعے ہیں کسی تک پہنچنے کے لیے، کسی کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یا اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ دو ذریعے ہیں، ایک کان اور دوسری آنکھ۔ آنکھ ویڈیو دیکھتی ہے، کان آڈیو سنتے ہیں۔ اللہ نے پابندی لگائی ان السمع والبصر والفؤاد، دل پھر اس کی تصدیق و تکذیب وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، سوچتا ہے خیالات، اور پھر نہ جانے نتائج کیا کچھ برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے اے بنی آدم تجھ سے پوچھا جائے گا۔ کہاں پہ، کس انداز میں اس کان کو استعمال کیا، کس انداز میں اپنی آنکھ کو استعمال کیا، دل میں کیا سوچتا رہا، کیا خیالات تھے، بات سننے کے بعد تیرے جذبات کہاں تھے، کیسے تھے، ان ساری چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ تو حضرات، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے، محدثین نے آج سے بہت پہلے عنوان قائم کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں۔ ایک عنوان آتا ہے حل تزول الخلوۃ بوجود امرأۃ اخری۔ محدثین، علماء، ہمارے اسلاف، ان کی سوچ کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے یہاں تک عنوان قائم کر دیا کہ جو خلوت ممنوع ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ غیر محرم مرد کا علیحدگی میں گفتگو کرنا، اگر وہاں پہ مرد کوئی نہیں، صرف ایک تیسری اجنبی عورت آ جائے تو کیا یہ ان دونوں کا ملنا، خلوت میں بات کرنا، یہ صحیح ہو جائے گا؟ اور فتویٰ پھر بھی وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جائز نہیں، کوئی جائز نہیں، غیر محرم کے ساتھ کسی عورت کی بات کسی انداز میں بھی آڈیو ویڈیو وہ جائز نہیں۔ حضرات، یہاں پہ ایک پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، ویڈیو کالز نہیں، آڈیو نہیں۔ آپ کا ایک ادارہ ہے، طلباء طالبات وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ، احادیث مبارکہ، باقی اسباق وہ پڑھنے پڑھانے ہیں۔ اس کے لیے مشکلات اپنی جگہ پہ، ایک استاد نے دونوں سائیڈوں پہ سبق پڑھانا، اہل علم علماء نے اس کے لیے بھی اپنے اپنے حساب سے کچھ زاویے متعین کیے، کچھ رستے نکالے۔ طلباء کے سامنے استاد بیٹھا ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، تنہائی میں، علیحدگی میں نہیں، بچیوں کے پاس نہیں، بلکہ الگ ہو کر کے مائک کا سسٹم ہے، باہر پڑھا جا رہا، اندر بیٹیاں بچیاں سن رہی، وہ اپنا سبق پڑھ رہی، باہر سے سبق انہیں دیا جا رہا۔ یہ ٹھیک ہے؟ یہ خلوت نہیں، یہ علیحدگی نہیں، یہ ممنوع نہیں۔ اس انداز میں اگر اس موبائل کا استعمال کسی حد تک جائز طریقے سے کیا جائے، درس کے لیے، واعظ کے لیے، تقریر کے لیے، لیکن وہ بھی علیحدگی میں نہیں، ماں باپ بھائی بہن مشترکہ طور پہ اگر وہ کال سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس میں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، باقی اس سے ہٹ کے تنہائیوں میں، علیحدگیوں میں آڈیو ویڈیو کالز کا جو استعمال ہے وہ نرا فتنہ ہے، وہ صاف شر ہے، اس میں کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، آپ حضرات محراب و منبر کے وارثان ہیں، آپ کے ذریعے سے بات آگے پہنچ سکتی ہے، اس مسئلے پہ خصوصی توجہ دیں، احباب کو، رفقا کو سمجھائیں، تاکہ یہ شیطانی ہتھیار، یہ شیطانی تیر، ان سے ہمارا معاشرہ بچ سکے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ کم الحاکمین ہمیں
ہر قسم کے شر سے، نئے دور کے نئے فتنوں سے ہر لحاظ سے محفوظ فرمائے۔ کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہو کر کے ہمیں راہ نجات اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور جملے میں نے بڑی جسارت کر کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا کریں جو غلطی ہے اللہ معاف فرما دے، جو اصلاح کی ضرورت ہے آپ میری اصلاح فرما دیں، اور اگر بات درست ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔